زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کہ جیسا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، دولت، عزت اور ملازمت کا پرتاثیر نقش۔ دوستو اول تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہر عمل کی ویڈیو مکمل دیکھا کریں، ساری باتیں اور سارا نقش کا طریقہ، وقت، دن، یہ سارا کچھ ہم نے ویڈیو میں بتا دیا ہوتا ہے۔ آپ بس سرسری سی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کمنٹ میں سوال کرتے ہیں یہ نقش میں نے کس دن لکھنا ہوگا، کیسے لکھنا ہوگا، کس چیز سے لکھنا ہوگا۔ تو ان تمام سوالوں سے بچنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ میں مصروف ہوتا ہوں تو میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں ہر کمنٹ کا فوراً جواب دیا کروں، تو اس لیے آپ ویڈیو مکمل دیکھا کریں کہ ہر عمل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ دوستو یہ عمل بھی اپنی نوعیت کا ایک پرتاثیر نقش اور تعویذ ہیں۔ اگر اس کو آپ رجب کے پہلے جمعے یا دوسرے جمعے یا تیسرے جمعے کو کریں گے تو دولت کے حوالے سے، دولت پانے کے حوالے سے، یا پھر دولت کی حفاظت کرنے کے حوالے سے، یا پھر عزت حاصل کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر آپ جگہ جگہ ٹرائی کر چکے ہیں، آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، یا پھر آپ نے مختلف جگہوں پر کمپنیز میں ان سے بھی رابطہ کیا ہے، وہاں پر بھی آپ کو جاب نہیں مل رہی، تو آپ یہ نقش ضرور لکھ لیں۔ انشاءاللہ جو فائدہ آپ کو ہوگا اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دوستو ہر عمل میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے، اس کو آپ نے بس ایک وسیلہ سمجھنا ہوگا، اور یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی طرف سے ایک بس وسیلہ ہے۔ جیسے اللہ رب العزت انسان کو بیٹا یا بیٹی بغیر بیوی کے بھی دے سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی نہ والدہ ہے اور نہ اس کے ابو ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہیں لیکن والد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور وہی قادر مطلق ہیں۔ تو آپ نے ہر عمل شروع کرنے سے پہلے اول تو آپ استخارہ کر لیں، استخارے کا طریقہ سمجھ لیں، اس کے بعد آپ جس عمل کے لیے استخارہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے استخارے کا رزلٹ 100% ہوگا۔ دوستو چونکہ یہ استخارے کا عمل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے جب بھی کوئی عمل شروع کرنا ہے، کل آپ عمل شروع کریں گے، آج آپ نے 2 رکعات صلاۃ استخارہ کی نیت سے نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو سنت دعا ہیں، جو دعائیں مبارکہ ہیں، گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، ہر بکس میں تقریباً تمام بکس میں یہ دعا ضرور ہوتی ہیں، جو اسلامکس بکس ہوتے ہیں ان میں ضرور یہ استخارہ کی دعا ہوتی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 بار یا 3 بار وہی استخارے کی دعا اس نیت سے کر لے کہ یا اللہ میں جاب کے لیے، یا میں عزت کمانے کے لیے، یا دولت حاصل کرنے کے لیے یہ نقش لکھ رہا ہوں، یا اللہ اگر اس میں آپ نے میرے لیے برکت لکھی ہے تو مجھے توفیق دے دے کہ میں اس کو لکھ لوں، اگر اس میں میرے لیے فائدہ نہیں ہے تو مجھے اس سے دور رکھیں۔ تو آپ نے اس کے لیے خواب ضروری نہیں کرنا، مطلب آپ نے سونا نہیں ہے، بس آپ اشراق کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اوابین کے وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو آپ نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، اگر یہ نقش یا کوئی بھی وظیفہ یا عمل اس میں آپ کا فائدہ ہوگا تو آپ آٹومیٹکلی اس کام کو کر بیٹھیں گے۔
اگر اس نقش میں یا کسی اور نقش میں یا تعویذ میں یا پھر کہیں پر ملازمت میں یا کسی بھی شعبے میں آپ نے انٹری کرنی ہے یا کوئی چیز لکھنی ہے یا وظیفہ شروع کرنا ہے کسی مقصد کے لیے، اگر اس سے آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا تو آپ کرنا چاہیں گے لیکن آپ کر نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے نا دوستو؟ تو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب دوستو چلتے ہیں نقش کی طرف۔ اس کو آپ نے جو پہلا رجب کا جمعہ ہے، دوسرا رجب المرجب کا جمعہ ہے، تیسرا، اس میں آپ کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی وقت، جمعے صبح سے لے کر اشراق کے وقت سے لے کر اور جمعے کی نماز عصر کی نماز سے پہلے آپ کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے لکھائی کا طریقہ یہ ہے، یہ آپ کا ہو جائے گا پہلا خانہ، یہ آپ کا ہو جائے گا دوسرا خانہ، یہ ہو جائے گا تیسرا، اور یہ چوتھا، یہ رہا پانچواں خانہ، یہ رہا چھٹا خانہ، یہ رہا ساتواں خانہ، یہ نمبر 8واں خانہ، اب یہ 9واں خانہ ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ اس طریقے سے آپ نے لکھ دیا۔ اب جو آپ کا مقصد ہو وہ آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے، یا اللہ میرا فلاں مقصد پورا فرما دے، ٹھیک ہے دوستو؟ یہ آپ نے لکھ دیا۔ اب اس نقش پہ 101 بار سورت اخلاص پڑھ کر دم کرنا ہوگا۔ اب آپ نے یہ نقش تو لکھ لیا، اس پہ یہ پڑھ کے اسی ساتھ میں آپ نے دم کر دیا، اس کو فولڈ کر لے اور تعویذ کی شکل میں بنا دیں۔ اب روزانہ فجر کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ اخلاص باقاعدگی سے جس نیت سے آپ نے اس کو لکھا ہے اسی نیت کو تصور میں رکھ کے آپ نے سورہ اخلاص 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے عزت کے لیے، دولت کے لیے اس کو لکھا ہے تو پھر تو ساری عمر کے لیے آپ 101 مرتبہ پڑھتے رہیں، اس میں سے بندش آپ سے دور ہو جائے گی، دولت آ جائے گی، دولت کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی، مزید ترقی بھی ہوتی رہے گی۔ کاروبار کے لیے لکھا ہے تو کاروبار میں مزید ترقی ہوگی، عزت کے لیے لکھا ہے تو آپ پابندی سے پڑھا کریں اور پھر دیکھیں۔ اگر ملازمت کے لیے لکھا ہے یا پھر جاب کے لیے لکھا ہے تو اس وقت تک آپ پڑھیں گے جب تک آپ کو اچھی جگہ پہ جاب نہ مل جائے، اس وقت تک آپ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس پہ دم بھی نہیں کرنا، بس یہ تعویذ فولڈ کر کے اپنے پاس میں بھی رکھ سکتے ہیں، گلے پر، بازو پر، کسی بھی جگہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ہی ہو۔ اس کے بعد آپ یہ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اول تو 11 دن میں، ورنہ 21 دن میں آپ کو اللہ تعالیٰ غیب سے جاب یا ملازمت یا آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور عزت دولت کے لیے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں، تو آپ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ جاب کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پوری فرما دے گا۔ دوستو اس عمل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اعمال پیش کروں جس میں یقینی اثر ہو۔ اب دوستو آپ کو ایک عمل مل گیا تو وہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی طرح ان کو بھی فائدہ ہو اور وہ لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی یہی دل سے نکلی ہوئی دعا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبران کے ساتھ شیئر کریں، اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ نقش صرف آپ نے اپنے لیے لکھنا ہے۔ آپ عامل ہیں تو کسی اور کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ عامل نہیں ہیں تو صرف اپنے لیے لکھ سکتے ہیں، اپنے بہن بھائی کے لیے بھی نہیں لکھ سکتے۔ ہو سکتے ہیں اس پر جادو یا جنات کے اثرات ہوں اور آپ اس کو یہ تعویذ دے، وہ غصہ ہو جائیں اور وہی اٹیک آپ پر بھی ہو جائے، تو اس لیے اس کو اپنے تک محدود رکھ کے صرف اپنے لیے لکھیں، کسی غیر کے لیے یا پھر گھر کے دوسرے افراد وہ اگر کرنا چاہیں اور یوٹیوب پر وہ سبسکرائبر نہیں ہے تو بے شک آپ اگر سبسکرائبر ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے آپ ان کو یہ عمل بتا دیں، یہ نقش کا طریقہ بتا دیں، وہ اسی طریقے سے لکھ لیں، لیکن اس کو آپ نے خود ہی اپنے لیے لکھنا ہے، جس نے بھی کرنا ہے وہ اپنے لیے لکھنا ہے، غیر کے لیے نہیں لکھنا۔ اور دوستو استخارے کی دعا کو لازماً پکڑیے گا،
یہ نہیں کہ صرف آپ عملیات میں، ہر عمل میں، ہر جگہ پہ آپ استخارے کے 2 رکعت نفل پڑھ کے، اور اس میں یہ تصور نہ کریں کہ آپ نے سونا ہوگا، خواب میں کچھ آئے گا تو کریں گے، نہیں آئے گا، نہیں، ایک چیز ہے آپ نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دی کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے تو اب کر دے، اگر بہتر نہیں ہے تو اس سے مجھے دور کر دے، اب اس کے لیے خواب کی کیا ضرورت ہے، تو اب استخارے کی نفل کریں، سفر کے لیے بھی آپ جائیں تب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں، اگر آپ کی سفر میں اچائی ہوگی، آپ کو سفر میں کامیابی ہوگی تو آپ کر سکیں گے، ورنہ آپ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سے اتر جائیں گے لیکن سفر آپ نہیں کر سکیں گے۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔